زارا کو اتنی جلدی شادی کی تاریخ طے ہونے پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ فیضان اسے منانے اس کے پیچھے آئے گا، لیکن اس بار اس نے سب کے سامنے اس کی شکایت شاہ جہان بیگم سے لگائی تھی، اور اسے یہ بھی حسن کی چال لگی تھی کہ وہی فیضان کو زارا کے خلاف بھڑکا رہا ہوگا، جو فیضان نے سب کے سامنے زارا کی شکایت لگائی تھی۔ اسی لیے کمرے میں بیٹھی اپنا جی جلا رہی تھی۔ یہ تم کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ اب تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، فیضی بھائی نے ڈیٹ فکس کروا لی ہے۔ رمشا جب کچن کے کام سے فارغ ہو کے کمرے میں آئی تو زارا کو ماتھے پہ بل ڈالے کسی گہری سوچ میں دیکھا تو پوچھنے لگی۔ رمشا کی بات پہ اس نے اسے گھوری سے نوازا تھا، اور جو میری چغلی لگائی ہے تمہارے بھائی نے سب کے سامنے، وہ بھی اس کمینے کے کہنے پہ؟ وہ زارا نے غصے سے دانت کچکچا کے کہا۔ کون سی چغلی؟ رمشا نے ہاتھ پہ لوشن لگاتے ہوئے پوچھا۔ اب اسے تو خبر نہیں تھی کہ وہ حسن کی چغلی والی بات نہیں سمجھی، وہی بار بار انگوٹھی واپس کرنے والی بات۔ کیا ضرورت تھی یہ بات سب کو بتانے کی؟ چھوڑوں گی نہیں میں فیضی کو، ہو جانے دو میری اس سے شادی، گن گن کے بدلے لوں گی، اور اس حسن کی تو ایسی بینڈ بجاؤں گی یاد رکھے گا۔ زارا کے خطرناک ارادے جان کے رمشا نے گہری سانس بھری، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ یہ تم ہر وقت حسن کو ہر بات کا قصوروار کیوں سمجھتی ہو؟ وہ بیچارہ تو اب کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ رمشا کی بات پہ زارا تپ کے بولی، یہ تمہیں حسن سے کب سے اتنی ہمدردی ہونے لگی؟ زارا کی بات پہ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ میں نے بس یوں ہی کہا ہے کہ یوں ہر وقت اس سے خائف مت رہا کرو، وہ برا نہیں ہے زارا، ایک نمبر کا لچا لفنگا اور اکڑو قسم کا ہے وہ، عورتوں کی طرح فیضی کے میرے خلاف کان بھرتا رہتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہتا کیا ہے کسی کو؟ زارا کو شاید موقع کی تلاش تھی، اسی لیے پھٹ پڑی۔ جب ہی نور اس کمرے میں عجلت میں داخل ہوئی، زارا اپی، ہاشم ماموں آئے ہیں، جلدی سے باہر آؤ۔ نور کی خوشی قابل دید تھی۔ زارا فیضان اور حسن کو بھول کے ہاشم کا نام سن کے کمرے سے باہر بھاگی۔ چند سال کی تھی جب ہاشم بیرون ملک گیا تھا، اور ایسا گیا تھا کہ پلٹ کے نہیں آیا۔ وہیں شادی کر لی، ایک بیٹا بھی تھا، نور کا ہم عمر تھا، نام بھی عمر ہی تھا، لیکن ان کی بیوی ایک حادثے میں انتقال کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خود ہی پالا تھا۔ زارا کمرے سے باہر نکلی تو ہاشم کے گلے لگی عارفہ بیگم رو رہی تھی۔ 20 سال بعد بھائی کی شکل دیکھی تھی۔ زارا بھی بھاگتی ہوئی وہیں پہنچی، ماموں کے گلے لگ گئی۔ ایک دبلا پتلا سا 19 سالہ لڑکا سب کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عارفہ بیگم اب بھتیجے کو گلے لگائے بھینچنے لگی، میرا بچہ، میرا بھتیجا، میرا عمر۔ عمر تو اس افتاد کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے بوکھلا سا گیا۔ اول تو پہلی بار اپنی پھپھو کو سامنے دیکھ رہا تھا، ورنہ کبھی کبھار ہی ویڈیو کال پر اس نے ہلکی پھلکی الیک سلیک عارفہ سے کی تھی۔ شاہ جہان کی نظر ہاشم سے زیادہ ان بیگوں پر تھی، جن کی تعداد دیکھ کر لگ رہا تھا کہ موصوف کا ارادہ واپسی کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ یہاں سے دبئی اپنا گھر بار بیچ کے گیا تھا، اب اگر واپس آیا تھا تو یہیں رہنے کے ارادے سے آیا ہوگا، اور ہاشم کا اس گھر میں ہونا ان سے قطعی برداشت نہ تھا۔ بلال اور ہلال بھی عمر سے گلے ملنے لگے، اس کا سامان اپنے کمرے میں لے گئے۔ جب غزالہ نیچے اتری، ہاشم صوفے پہ بیٹھا کوک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے شاہ جہان سے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، لیکن سامنے سے سیڑھیاں اترتی غزالہ کو دیکھ کر کچھ پل ارد گرد سے بیگانہ ہوا۔ حالانکہ وہاں آنے سے پہلے سوچ چکا تھا کہ اسے ایک نظر نہیں دیکھے گا، جس نے اپنی قسم کا پابند کر کے اسے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کے نہ آئے۔ لیکن وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ 20 سال بعد پھر اسی کے در پہ آن پہنچا۔ وہ آج بھی اسے اتنی ہی حسین لگ رہی تھی جتنی 20 سال پہلے لگتی تھی، لیکن اب غزالہ کے چہرے کی رونق ماند پڑ چکی تھی، آنکھیں اداس تھیں۔ چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے بس سرسری سا سلام کیا اور فوراً کچن میں چلی گئی۔ ہاشم نے بھی نظریں جھکا لیں، وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا، اب وہ جذبات نہیں رہے تھے، البتہ دل ابھی بھی غزالہ کے نام کی مالا جپتا تھا۔
لیکن عمر کا تقاضا اب یہ نہیں تھا کہ جذباتی پن کا اظہار کیا جاتا۔ عارفہ بیگم نے گیسٹ روم کی صفائی اپنی نگرانی میں ہی کروائی تھی۔ شاہ جہان اپنے کمرے میں جا کے نائلہ بیگم سے کہنے لگیں، میں پوچھتی ہوں بھلا یہ بھی کوئی تک ہے بہن کے گھر ڈیرا جما لیا جائے؟ سامان تو دیکھو موصوف کا، لگتا ہے سال بھر واپس جانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ دل میں کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا، جس قصے کو 20 سال پہلے دفن کیا تھا کہیں پھر سے ناک اٹھ کھڑا ہو۔ عمر بلال اور حلال کے کمرے میں ہی اپنا سامان ان پیک کر رہا تھا، جبکہ ہلال اس کی شرٹیں پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ لگا کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ واہ بھائی، کیا ٹھاٹ ہیں تمہارے، برانڈز کی شرٹ میں بندہ خواہ مخواہ امیر امیر سا لگتا ہے۔ عمر اس کی بات پہ ہنسنے لگا۔ ڈیئر کزن، میں کچھ بھی پہن لوں، میری شخصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ سب کچھ سوٹ کر جاتا ہے، میں امیر ہی لگتا ہوں۔ وہ واقعی ایک گڈ لکنگ سا لڑکا تھا جو روشنا اور نور کا ہم عمر تھا، اور اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کی شخصیت سے متاثر نظر آ رہی تھیں۔ عارفہ بیگم بھی بھتیجے کو دیکھ کے نہال ہوئے جا رہی تھیں۔ دوسری جانب نایاب کا اس بات پہ اصرار بڑھنے لگا کہ حسن اپنے گھر والوں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجے، لیکن جو شرط فیضان نے اسے عبد الرحمن صاحب کا نام لے کے بتائی، حسن کے تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے۔ بڑے ماموں کو شرم نہیں آتی یوں شرطیں باندھتے ہوئے؟ حسن نے غصے اور تعصب سے ملے جلے جذبات سے کہا۔ فیضان نے یوں ٹھنڈی آہ بھری جیسے حسن کے دکھ میں برابر کا شریک ہو۔ کیا کہہ سکتے ہیں یار، تم تو تایا جی کے مزاج کو جانتے ہی ہو، خود غرضی ان کے اندر خون کی طرح گردش کرتی ہے۔ میں نے بہت کہا کہ حسن کا اپنا کام سیٹل ہو رہا ہے، آپ کیوں یہ شرط رکھ رہے ہیں، لیکن نہیں مانے۔ کہنے لگے حسن ہماری ہی فیکٹری میں کام کرے گا، بالکل ویسے جیسے پہلے کرتا تھا، پھر ہی ہم اس کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ فیضان حسن کو بری طرح سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن حد درجہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ راشد ملک کی نوکری اس کی اپنی پہچان بنا سکتی تھی، وہ ماموں کے احسانات سے نکلنے کا راستہ بنا سکتا تھا، اور واپس عبد الرحمن صاحب کی فیکٹری میں جانے کا مطلب تھا کہ پھر سے وہی احسان کا جوتا اسے مارا جاتا۔ ایک طرف اپنی مرد والی انا جاگ اٹھتی تھی کہ بھاڑ میں جائے سب کچھ، اب وہ بڑے ماموں کے سامنے نہیں جھکے گا، لیکن دوسری طرف نایاب تھی، ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی جو اس کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں چل سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے پسندیدگی بھی دیکھ چکا تھا، ابھی اس قابل نہیں ہوا تھا کہ الگ گھر لے سکے۔ اگر الگ گھر لے بھی لیتا تب بھی جب تک اس کے ساتھ کسی خاندان کا نام نہ ہوتا وہ نایاب کے گھر رشتہ نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر نگار بیگم نے شادی نہ کی ہوتی اور وہ حسن کے ساتھ الگ رہ رہی ہوتی تو بات اور تھی، اسے کسی ماموں نانی کی ضرورت نہیں تھی، ماں ہی کافی تھی اس کے لیے، نایاب کے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن نہ جانے کیوں ایسی عورتیں شادی کر کے گھر بسانے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ان کے بچے گھر والوں کے رحم و کرم پہ پل تو جائیں گے، لیکن رشتہ کرتے وقت انہیں کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر گھرانہ شاہ جہان بیگم کے گھرانے جیسا ہو تو۔ فیضان نے جب حسن کو گہری سوچ میں دیکھا تو فوراً سے کہنے لگا، حسن وہ لڑکی تمہاری محبت ہے، اس لیے سوچو مت، محبت بار بار نہیں ملتی، ماموں کی بات مان لو۔ فیضان نے حسن کو مزید الجھن میں ڈالا، لیکن حسن نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز وہ پہلی بار نگار بیگم کے گھر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بڑے ماموں کی منت کرے۔ ڈور بیل پہ چوکیدار نے پوچھا کہ کون ہو آپ اور کس سے ملنا ہے۔ حسن نے کہا کہ نگار بیگم سے ملنا ہے۔ حسن نے اپنا نام بتایا۔ نگار بیگم خود بڑی بے یقینی سے مین گیٹ تک پہنچی۔ حسن پہلے کبھی بھی ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ انہیں جب چوکیدار نے یہ بتایا کہ کوئی حسن آیا ہے اور ان سے ملنا چاہتا ہے تو انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا ناراض سا بیٹا کبھی ان سے ملنے بھی آ سکتا ہے۔ حسن کو مین گیٹ پہ دیکھ کے خوش بھی ہو رہی تھیں اور بے یقینی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ حسن کو اندر لے کر آئیں۔ آؤ نا بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ نگار حسن کا ہاتھ پکڑے اندر لے آئیں۔ انور صاحب اپنے آفس میں تھے، روشن کی صبح دیر سے ہوتی تھی،
اس لیے حسن کو لاؤنج میں لے آئیں، ملازمہ کو پکارنے لگی۔ دل اس قدر خوش تھا کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کس طرح سے بیٹے کی تواضع کریں۔ خیراں بی بی ٹھنڈا جوس لے کے آئیں، میرا بیٹا پہلی بار میرے گھر آیا ہے۔ نگار اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پہ لے کے بیٹھ گئیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا حسن، اماں جی، باقی گھر والے؟ نگار کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں کسی سے لڑ وڑ کے نہ آ گیا ہو۔ سب ٹھیک ہے امی، میں آپ سے اپنی بات کرنے آیا ہوں۔ حسن کو نہ جانے کیوں انور کے گھر سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سچ تھا، بہت کڑوا سچ تھا، کہ وہ اپنی ماں کو آج بھی تصور میں فرقان کے ساتھ ہی دیکھتا تھا، انور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب بھی وہ شاہجہان محل میں جاتی حسن بہت کم ان کے سامنے آتا تھا۔ مجھ سے؟ نگار بیگم بے یقین سی ہوئی۔ 7 سال کی عمر کے بعد تو ان کے کان اس چیز کو ترستے ہی رہتے تھے کہ حسن ان سے اپنے دل کی بات کہتا۔ آج وہ خود آیا تھا اپنی بات کرنے۔ ہاں کہو حسن، کیا بات کرنی ہے؟ نگار بیگم کے تو کان ہی ترس گئے تھے، لیکن حسن کے گلے میں گرہیں سی پڑیں۔ 7 سال کی عمر کے بعد تو ماں سے اپنے دل کی ہر بات چھپانے کی عادت بڑی مشکل سے ڈالی تھی، اس لیے آج بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ امی وہ امی، بولو نا حسن۔ نگار بیگم نے بڑی محبت سے اس کے رخسار پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، مجھے میرے آفس میں ہوتی ہے۔ حسن نے بڑی مشکل سے دل کی بات ماں سے کہی۔ نگار بیگم سن کے مسکرانے لگی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے اس بارے میں بھی سوچا، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم گھر بسا لو۔ امی، آپ کیا میرے لیے اس کے گھر رشتہ لے کے جائیں گی؟ حسن نے نگار بیگم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بڑی آس سے پوچھا۔ کیوں نہیں جاؤں گی میرے چندہ، میں ضرور جاؤں گی۔ میں آج ہی اماں جی اور بھائی جان سے بات کرتی ہوں۔ نگار بیگم ویسے بھی شاہجہان محل میں پکنے والی اس کھچڑی سے بے خبر تھی۔ امی، بڑے ماموں نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ حسن کو ماں کی بات سے کچھ تسلی سی ہوئی، اس لیے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ساری بات سن کے انہیں عبد الرحمن صاحب پہ افسوس ہوا۔ انہوں نے نہایت ہی چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم بے فکر رہو، میں خود بات کروں گی بھائی صاحب سے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ شرائط بیچ میں رکھی جائیں؟ تم فکر مت کرو حسن۔ نگار بیگم کی باتوں نے حسن کے دل کو مطمئن کر دیا۔ رملہ اس نوجوان کو گھر لے گئی، اسے میڈیسن دے کے سلا بھی دیا۔ ابھی بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اپنا نام یاد آ گیا تھا، اور یہ ایک اچھی خبر تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حسن کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائے، ہو سکتا ہے اس کی یادداشت واپس آ جائے۔ دوسری بات جو رملہ کو فکر مند کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب تو وہ مکمل طور پہ بچکانہ پن میں آ چکا تھا۔ وہ نوجوان تو اس کے اندر نہ جانے کہیں کھوس آ گیا تھا۔ یہ بات قابل تشویش سی تھی۔ اگلے روز رملہ اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ سارا کیس اس ڈاکٹر نے سن کے یہ بتایا کہ وہ نوجوان اپنی یادداشت کھو جانے کی وجہ سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس بچکانہ پن میں وہ جینا چاہتا تھا۔ اس کے اندر جینے کی امنگ باقی تھی، اس لیے اس کا بچکانہ پن اس پہ حاوی ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی یادداشت واپس آئے گی وہ بالکل ایک نارمل انسان ہو جائے گا۔ رملہ جب حسن کو واپس گھر لے کے آئی تو گھر کا دروازہ کھولتے ہی سامنے اسے یوسف صاحب نظر آ گئے، جو اس وقت غصے میں تھے۔ رملہ کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کے کچھ متحیر بھی ہوئے۔ حسن کے بارے میں رملہ سے پوچھنے لگے۔ رملہ نے سرسری سا بتایا، پھر حسن کو بھی بتانے لگی کہ یہ اس کے والد ہیں۔ حسن نے مسکراتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا۔ یوسف صاحب رملہ سے تفتیشی انداز سے پوچھنے لگے، انیتا آئی تھی تم سے ملنے؟ یس ڈیڈ، آئی تھی۔ رملہ نے اپنا پرس ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اپنے ساتھ کسی لڑکے کو بھی لائی تھی؟ یوسف صاحب کا رویہ اور بھی سخت ہوا۔ یس ڈیڈ۔ رملہ ان کے غصے کی وجہ جان چکی تھی۔ وہ کیوں؟ یوسف صاحب کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوئے۔ اپنی بیوی کے مزاج سے واقف تھے۔ ممی چاہتی ہیں کہ میں ان کی فیملی میں کسی سے شادی کروں۔ رملہ کی بات پہ وہ آگ بگولا سے ہو گئے۔ What the hell is this؟ وہ ہوتی کون ہے میری بیٹی کو اپنی فیملی میں بیانے والی؟
رملا میں تمہارے لیے لڑکا پسند کر چکا ہوں. ہی از مسلم. میں اسی سے تمہاری شادی کروں گا. یوسف صاحب نے حتمی الفاظ سے اپنا فیصلہ سنایا. رملا حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی. ڈیڈ اٹس مائی لائف. پہلی بار وہ یوسف صاحب کے سامنے اپنے حق کے لیے بولی تھی. یو آر مائی چائلڈ رملا. میں تمہارے لیے بہتر سوچ سکتا ہوں اور اس انیتا کی باتوں میں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے کہہ کے وہاں سے چلے گئے. رملا انہیں دیکھتی رہ گئی. حسن نافہمی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا. ٹپ ٹپ کئی آنسو رملا کی آنکھوں سے بہے. اندر کی دبی سسکیوں پہ اب اختیار نہیں رہا. جب اسے ماں باپ کی ضرورت تھی تب اسے ہاسٹل میں بھیج دیا تھا، کیونکہ تب اس کے ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پائی تھی. اور آج جب وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ کچھ بن گئی، کامیاب ہو گئی، تو ماں باپ کو اپنے حقوق یاد آ گئے. انہوں نے پہلے اپنے بارے میں سوچا، اپنی زندگی کو اہمیت دی. اور اب جب رملا اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد تھی تو وہ اسے یہ جتانے آئے تھے کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں. حسن اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا. اسے بات کی نوعیت کا علم تو نہیں تھا، لیکن رملا کا رونا دل کو عجیب سی کشمکش میں ڈال رہا تھا. وہ اس کے پاس آ گیا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا. دوست دیکھو، ایسے روتے نہیں ہیں. میرے بابا بھی مجھے ڈانٹ دیتے تھے، لیکن میں نہیں روتا تھا. میں اچھا بچہ ہوں، بریو ہوں. سبھی کے بابا ایسے ڈانٹتے ہیں. تم رو مت. اس وقت حسن کی بھی یہ حالت تھی کہ ابھی رو دے گا، لیکن رملا کے شاید اختیار میں نہیں تھا. کتنے سالوں سے وہ خود پہ ضبط باندھے ہوئے تھی. ہر ایونٹ پہ اس نے اپنے ماں باپ کو مس کیا تھا. وہ کبھی اس کی کسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی ان دونوں کی ضد کی نظر کر دے. وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. نگار بیگم نے جب حسن کی بات عبد الرحمن صاحب سے کی تو وہ بہن سے بھی کرخت لہجے میں بولے، اچھا تو تمہیں سفارشی بنا کے آگی کیا ہے اس بزدل نے میرے سامنے. نگی میں اس بار تمہاری بھی نہیں مانوں گا. عبد الرحمن صاحب تو یوں کہہ رہے تھے جیسے ابھی تک نگار بیگم کی ہی مانتے آئے ہوں، لیکن حقیقت اس سے برعکس تھی. ہر بار انہوں نے اپنی بات حسن سے منوانے کے لیے نگار کو ہتھیار بنایا تھا، اور ابھی بھی ان کا یہی ارادہ تھا. بھائی جان، پہلی بار میرے بیٹے نے میرے سامنے ایک فرمائش رکھی ہے. آج تک اس کی ہر خواہش کو میں نے پس پشت ڈالا ہے. آپ ہی کی بات حسن سے منوائی ہے. بڑی آس سے آج اس نے مجھ سے کچھ کہا ہے. میرے بچے کی خوشی میں آپ کو ضد نہیں باندھنی چاہیے. نگار نے رقت آمیز لہجے میں ملتجی ہوتے ہوئے کہا تھا. واہ بہنا واہ، تو یہ صلہ ملنا تھا مجھے تم پہ احسان کرنے کا. ارے 7 سال کا تھا حسن جب تم اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی. اپنے بچوں کی طرح سے میں نے اسے پالا، اور آج جب وہ جوان ہو گیا، میری انتھک محنت سے 4 پیسے کمانے لگا، تو میرے ہی مقابل کھڑا ہو کے مجھے ہی للکار رہا ہے. میری فیکٹری کی کامیابیوں کے راز وہ میرے مخالف شخص راشد ملک کو دے کے اس کی فیکٹری کو آگے لے کے جا رہا ہے. گویا وہ مثال ہو گئی کہ میری بلی مجھی کو میاؤں. ٹھیک ہے نگی، تم دیکھ لو پھر اپنے بیٹے کو. چلی جاؤ انور کے ساتھ حسن کا رشتہ مانگنے، اور حسن اور اس کی بیوی کو پھر اپنے پاس ہی رکھنا. لیکن اگر حسن کو شاہ جہان محل میں رہنا ہے اور تم چاہتی ہو کہ اس کی شادی ہو، عزت اور وقار سے اس کی شادی کی جائے، اس کی بیوی کو بہو کا درجہ ہمارے گھر پہ ملے، تو پھر سمجھاؤ نگی اپنے سر پھرے بیٹے کو کہ میری بات مان کے چلے. عبد الرحمن صاحب نے سخت لہجے میں نگی سے 2 ٹوک بات کی اور فون بند کر دیا. نگار سوچ میں پڑ گئی. انور اگر اتنا اچھا ہوتا تو کیا وہ یوں اپنے بچے کو پیار کرنے کے لیے ترس رہی ہوتی؟ شاید یہ حوصلہ ایک عورت کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کے بچوں کو ماں کی محبت دے دیتی ہے، لیکن مرد سوتیلے بچے کو باپ بن کے کبھی نہیں پالتا. نگار بیگم کی آنکھیں بھیگیں. ایک امتحان ابھی اور باقی تھا. حسن کو پھر سے اس بات پہ مجبور کرنا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ کے پھر سے ماموں کی چاکری شروع کرتے.
رملا جب صبح اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر آئی تو حسن اس کے دروازے کے باہر زمین پہ سو رہا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی، اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کیوں سو رہا تھا؟ کیا پھر سے ڈر گیا تھا؟ رات بھر وہ سکون سے نہیں سو پائی تھی۔ اپنے والدین کی بے حسی نے بہت رلایا تھا۔ رات دیر تک اس کی سسکیاں اس کے کمرے میں گونجتی رہیں۔ نہ جانے کب سوئی تھی۔ صبح ڈیوٹی کے لیے جانے لگی تو حسن کو کمرے کے باہر سوتا دیکھ کے پریشان ہوئی۔ اس نے حسن کو ابھی بازو سے پکڑا ہی تھا کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، جیسے کچی نیند میں ہو، حالانکہ وہ گہری نیند سونے کا عادی تھا۔ ایک دم سے ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بڑے غور غور سے رملا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر اس کی آنکھیں اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ تم رات کو بہت روئی تھی نا؟ یہ کہہ کے رونے لگا۔ رملا تو اسے دیکھ کے بوکھلا سی گئی۔ حسن تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رملا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے چپ کروائے۔ تم روتی ہو تو مجھے بھی رونا آتا ہے۔ مجھے رات کو تمہارے رونے کی آواز آ رہی تھی، تم بہت رو رہی تھی، اس لیے مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ آج کے بعد میں تمہارے بابا کو گھر نہیں آنے دوں گا۔ ہی از اے بیڈ بوائے۔ انہوں نے تمہیں بہت زور سے ڈانٹا، وہ گندے بچے ہیں۔ آئی ہیٹ ہم۔ انہوں نے میری دوست کو رلا دیا، وہ آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رملا بس اسے حیرت سے دیکھ ہی سکتی تھی۔ کیسا عجیب شخص تھا وہ، ساری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا بس اسی لیے کہ وہ رو رہی تھی، اور اس کی سسکیاں سن کے خود بھی آنسو بہاتا رہا۔ شاید وہ پہلا شخص تھا جو رملا کی تکلیف پہ رویا تھا، ورنہ اس کے سگے رشتے آج بھی اس کے معاملے میں خود غرضی سے سوچ رہے تھے۔ نگار بیگم اسی رات کو شاہجہان محل پہنچی، اس بار بھی حسن کو ہی عبد الرحمن کے سامنے جھکانے کے لیے، کیونکہ یہی ایک راستہ بچا تھا جس سے وہ نایاب کو پا سکتا تھا۔ انور کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پھر اس نے اس شخص کو نوکری سے بھی نکال دیا تھا جس سے روشن کی شادی کی تھی، لیکن اس شخص نے انور کا پورا آفس سنبھال رکھا تھا۔ صحیح معنوں میں اسی شخص نے ان کا کام سنبھال رکھا تھا، تو اب سارا بوجھ انور کے کندھوں پہ آ چکا تھا۔ روشن سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن آفس میں کام کا برڈن ان پہ بہت بڑھ چکا تھا، اس لیے تھکن سے چور گھر پہنچے۔ نگار کو بھی اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ نگار جب وہاں پہنچی تو سیدھی شاہجہان بیگم کے پاس گئی، لیکن جب حسن کی بات ماں کے سامنے رکھی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ کہنے لگیں کہ حسن کا بوجھ ہم پہ کم ہے جو اب ہم ایک لڑکی کو بھی پال لیں۔ نگی رہنے دے اس بدبخت کی شادی، جیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے گزرنے دے۔ نگار نے ماں کو تعصب سے دیکھا، کہنے لگی اماں جی، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے جو وہ آپ سب لوگوں کی غلامی کی زندگی جیے؟ آپ لوگ شاید بھول رہے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس گھر پہ اس کی کتنی ملکیت ہے۔ نگار بیگم کی بات پہ شاہجہان کے چہرے پہ بدحواسی چھائی، وہ پہلو بدل کے رہ گئیں۔ اسی اثنا میں عبد الرحمن صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ نگار کی آخری بات وہ بھی سن چکے تھے، اس لیے چہرے پہ سختی کا آ جانا لازمی تھا۔ عبد الرحمن صاحب کو دیکھ کے نگار نے سلام کیا، انہوں نے ماتھے پہ تیوری چڑھائے جواب دیا، پھر شاہجہان بیگم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ نگار بیگم بات شروع کرتیں، عبد الرحمن صاحب بول پڑے۔ نگی، اب تم ہم پہ احسان جتاؤ گی کہ مشکل وقت میں تم نے ہماری مدد کی تھی۔ پرنخوت لہجے میں تنزیہ سے مسکرائے۔ ہاں بھائی، احسان جتا سکتی ہو۔ حسن کی ماں جو ہوئی، ایک ہم ہی بے وقوف تھے جو اپنے بچوں کے منہ کے نوالے بھانجے کو کھلاتے رہے، اور ابھی بھی تمہارے ہی بیٹے کا بھلا سوچ رہے ہیں کہ جب اس کی رشتے کی بات چلے گی تو لڑکی والوں کو یہ تو ہوگا کہ لڑکا اپنی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہاں کا مالک ہے، ورنہ نوکری پیشہ نوجوان کو پوچھتا کون ہے؟ عبد الرحمن کو باتوں کا گن آتا تھا، اس لیے نگار کو قائل کر چکے تھے۔ وہ چپ سی ہو گئیں۔ جب دیکھا کہ نگار بات سمجھ چکی ہے تو پھر کچھ مطمئن ہو گئے۔ کہنے لگے، دیکھو نگی، حسن ہمارا بھی بچہ ہے۔ باخدا میں نے کبھی بلال اور حسن میں فرق نہیں سمجھا، لیکن اب تمہیں اپنا دل چیر کے تو نہیں دکھا سکتا نا، میں تمہیں نہ ہی یقین دلا سکتا ہوں۔ حسن نہ سمجھ ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو۔ مجھ سے یا اماں جی سے بحث کرنے کے بجائے حسن کو سمجھاؤ، اسے کہو کہ چھوڑے نوکری کا چکر اور اپنی فیکٹری پہ توجہ دے۔
عبدالرحمن صاحب نگار کا ذہن شیشے کی مانند صاف کر چکے تھے، جیسے ہر بار کرتے تھے۔ نگار بیگم چپ تھی۔ اب حسن غلط اور عبدالرحمن صاحب ٹھیک لگ رہے تھے۔ لڑکی والوں کی آج کل جتنی ڈیمانڈز بڑھ گئی تھیں یہ تو وہ بھی جانتی تھیں۔ اس لیے حسن جب اپنے آفس سے واپس آیا تو نگار اسی کے کمرے میں چلی گئی۔ عبدالرحمن صاحب کی بات کو اپنے انداز سے حسن سے کہنے لگی، حسن تمہارے رشتے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج کل کے لوگ لڑکے کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ حسن جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم اپنے ماموں کی فیکٹری کے ہوتے ہوئے کہیں اور جاب کرتے ہو تو کیا امپریشن پڑے گا ان پہ؟ تمہاری پہچان اس وقت تمہارے ماموں سے ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہاری شادی اور رشتے کے معاملات کرنا آسان ہو جائے گا۔ حسن ایک ٹک نگار کی طرف دیکھ رہا تھا، جس طرح سے وہ بار بار نظریں چرا رہی تھیں۔ سمجھ گیا تھا کہ بڑے ماموں نے ماں کا اچھا برین واش کیا ہے۔ امی وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ چند ماہ میں میری تنخواہ لاکھوں میں ہو جائے گی اور میں شادی سے پہلے اپنا الگ کرائے کا گھر بھی افورڈ کر سکوں گا۔ مجھے اپنی بیوی کو اس جنجال پورے میں رکھنا بھی نہیں ہے۔ حسن کی بات سن کے نگار بیگم کنفیوز سی ہونے لگی۔ سمجھو نا حسن، اس طرح سے اکیلے لڑکے کو کوئی رشتہ دیتا نہیں ہے۔ اگر تم نے بھائی کی بات نہیں مانی تو نگار سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حسن کو قائل کیسے کریں۔ حسن سمجھ گیا تھا، اسی لیے ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں امی کہ آپ میرے ساتھ نایاب کے گھر جائیں گی یا نہیں؟ حسن نے دو ٹوک انداز سے پوچھا۔ حسن، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تم خود سوچو، جب وہ لوگ گھر آئیں گے تو یہاں اسی گھر پہ آئیں گے تو انہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، تو تمہاری بات بننے سے پہلے خراب ہو جائے گی۔ سمجھو نا میرے چندا، ابھی ماموں کی بات ماننا تمہاری مجبوری ہے۔ ایک بار شادی ہونے دو، پھر بے شک اپنی مرضی کرتے رہنا۔ نگار فی الحال بات کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ حسن سوچ میں پڑ گیا۔ بات تو ٹھیک تھی، شادی کے بعد وہ جو چاہے کر سکتا تھا، پھر اسے ماموں کی محتاجی نہ ہوتی، اس لیے حامی بھر لی۔ لیکن جب یہی بات اس نے راشد ملک سے کہی کہ وہ ابھی نوکری نہیں کر سکتا لیکن چند ماہ کے بعد واپس آ جائے گا، تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کہنے لگے، تم نے کیا مجھے اور میرے کام کو تماشا سمجھ رکھا ہے لڑکے؟ میں تمہاری تنخواہ بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بلکہ پرسنٹیج پہ لانے کو تیار تھا تمہاری قابلیت اور ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے۔ میں نے کیا کچھ نہیں تمہارے لیے سوچا ہوا۔ راشد ملک واقعی حسن کو پارٹنرشپ پہ لانے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے ڈیزائنز بہت پسند کیے جا رہے تھے، اور پھر جس طرح سے وہ ورکرز سے کام لیتا تھا اس کی شرٹس میں شکایت نہیں ملتی تھی۔ حسن اس وقت کس مقام پہ کھڑا تھا وہ راشد ملک کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف نایاب کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ اس کا ایک رشتہ آ چکا تھا، اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے والدین وہاں رضامندی نہ دے دیں۔ سر، میں اس وقت بے حد مجبور ہوں، حسن شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ پل تو راشد ملک اسے تعصب سے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ جا سکتے ہیں مسٹر حسن، لیکن پھر واپس ادھر کا راستہ بھول جائیے گا۔ بڑی دل گرفتگی سے حسن وہاں سے واپس لوٹا تھا۔ اگر بات نایاب کی نہ ہوتی تو کبھی بھی راشد ملک کی نوکری نہیں چھوڑتا۔ ایک طرف یوسف صاحب کا اصرار بڑھ چکا تھا، دوسری طرف انیتا کا۔ رملا چکرا کے رہ گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ چاہتی تو اپنے رائٹس کو آزادانہ استعمال کر سکتی تھی، لیکن ماں باپ کی بس تھوڑی سی محبت ہی کبھی کبھی اس کے حصے میں آتی تھی، اس لیے وہ ناراض کر کے اس مٹھی بھر محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ والدین کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کبھی بھی اس سے سیراب نہیں ہوتا۔ ماں ایک بار سینے سے لگائے یا 100 بار، ہر دفعہ تشنگی بڑھ جاتی ہے۔ آب زمزم کے ہر گھونٹ کی طرح جس میں ایسا لطف ملتا ہے، پیاس کو بڑھا دیتا ہے، کبھی جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ تو ان بدقسمتوں میں سے تھی کہ پیاس سے ہونٹ خشک تھے، لیکن محبت بس اسے چلو بھر ہی نصیب ہوتی تھی، اس لیے پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسے اس وقت ایک ہی حل نظر آیا، اور وہ یہ کہ وہ ڈاکٹر جیکسن سے شادی کر لے۔
نہ ماں نہ باپ، کسی کے بھی لائے ہوئے رشتوں میں سے کسی کو بھی قبول نہ کرے۔ بے شک وہ عمر میں 10 سال بڑے تھے اس سے، لیکن اس کے ماضی سے واقف تھے اور پھر ہمیشہ اسے اچھا مشورہ ہی دیتے تھے۔ اتفاق تھا کہ ابھی تک انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ 5 سال پہلے رملا کو پروپوز کیا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ سوچ چکی تھی کہ جیکسن سے بات کرے گی۔ وہ جب ہاسپٹل سے فارغ ہوئی تو جیکسن کے روم میں چلی گئی، لیکن آج وہ بڑی عجلت میں نظر آ رہا تھا۔ رملا کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ وہ بہت الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ رملا کو سامنے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ یس مس رملا، اینی پرابلم؟ ڈاکٹر جیکسن کو وہ کم گو سلجھی، اسے کچھ الجھی ہوئی سی لڑکی وہ ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ کسی مشکل سے 2-4 تھی، لیکن بات کرنے سے جھجک رہی تھی۔ ایکچولی ڈاکٹر جیکسن آپ نے، رملا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 5 سال پہلے ڈاکٹر جیکسن کے مسترد کیے رشتے کو آج خود سے بات کیسے شروع کرے۔ ڈاکٹر جیکسن جانتے تھے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی کی مدد کی۔ وہ لڑکی بے حد خوددار قسم کی تھی۔ حد درجہ مجبوری کے تحت اگر وہ کچھ ادھار مانگنے لگتی تھی تو یوں ہی نروس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر جیکسن نے ایک بار پھر دوبارہ سے گھڑی پہ نظر ڈالی اور پھر دوسری اس الجھی ہوئی لڑکی پہ۔ کم آن رملا، ٹیل می ہاؤ مچ منی ڈو یو نیڈ؟ ڈاکٹر جیکسن کو یہی لگا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ رملا سن کے متذبذب سی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نو نتھنگ ڈاکٹر، پیسوں کا ایشو نہیں ہے۔ سو واٹس دا پرابلم رملا؟ ڈاکٹر جیکسن نے اپنے کندھے اچکا کے پوچھا۔ سر، آپ نے ایک بار مجھے پروپوز کیا تھا۔ جیکسن کو اس کی بات سن کے جھٹکا سا لگا۔ اتنی پرانی بات اسے یاد تھی۔ وہ تو سمجھا تھا بھول بھال چکی ہوگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ابھی بھی وہ ڈاکٹر جیکسن کی پہلی ترجیح تھی۔ اوہ مائی گاڈ رملا، ڈو یو ریممبر؟ ڈاکٹر جیکسن کے لیے یہ بات ہی حیران کن سی تھی۔ سر، مجھے آپ کی یہ آفر منظور ہے، بمشکل ہی رملا نے اظہار کیا۔ بات محبت کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر جیکسن اسے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پسند تھے، لیکن اس نے کبھی بھی لائف پارٹنر کے لیے انہیں نہیں سوچا تھا، اور یہ فیصلہ ایک محض مجبوری تھی۔ واو، دیٹس امیزنگ۔ یقین کرنا مشکل ہے مس رملا، میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی۔ رملا کے ساتھ رہ کے کچھ وہ ہندی اور اردو زبان سے واقف ہو چکے تھے، بول بھی لیتے تھے، لیکن لہجہ انگریزوں والا ہی ہوتا تھا۔ سر، میں جلد از جلد کورٹ میرج کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر جیکسن کا جواب سن کے رملا کا کچھ حوصلہ کھل گیا، اس لیے اسے اپنے والدین کی ساری بات بتا دی۔ ڈاکٹر جیکسن نے بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے رملا کی بات سنی۔ رملا، ایکچولی میں 1 مہینے کے لیے جرمنی جا رہا ہوں، کچھ فیملی ایشوز ہیں، بس واپس آتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کے آؤں گا اور آتے ہی کورٹ میرج کر لیں گے۔ مجھے آج ہی جرمنی کے لیے جانا ہے۔ ڈاکٹر جیکسن کی بات پہ وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ 1 مہینہ بڑی بات نہیں تھی، وہ اپنے والدین کو ٹال سکتی تھی۔ نایاب کے گھر نگار، شاہ جہان، عارفہ، عبد الرحمن صاحب اور عبد المنان صاحب اور غزالہ بھی ساتھ گئے تھے۔ نایاب کے والد اور بھائی ان سے بہت پرتپاک طریقے سے ملے۔ کچھ باتیں تو حسن نایاب کو بتا چکا تھا کہ وہ ننیال میں رہتا ہے۔ نگار نایاب سے مل کے بہت خوش ہوئی۔ وہ لڑکی بالکل حسن کی طرح سادہ سی تھی، بہت حسین نہیں تھی، لیکن بھولی بھالی سی پیاری سی تھی۔ شاہ جہان بیگم کچھ لیے دیے سی رہیں۔ عبد الرحمن صاحب بھی اچھے طریقے سے ملے، کیونکہ بھانجے کو اپنے سامنے جھکا چکے تھے۔ وہ ان کی بات پہ سر جھکا چکا تھا۔ اپنے اندر بیٹھے انا پرست شخص کو چین سا مل گیا تھا، لیکن انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ سامنے والے کی عزت نفس کس حد تک مجروح ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن حسن سب کچھ برداشت کر رہا تھا، جانتا تھا کہ ابھی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کے جس دوراہے پہ وہ آ کے کھڑا ہو چکا ہے، ابھی صبر کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نایاب سے حسن کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس بات کا جب زارا کو علم ہوا تو اس کے اندر تو جیسے آگ سی لگ گئی۔
جب سے اس کی شادی کی بات پکی ہوئی تھی اور جس انداز سے ہوئی تھی، فیضی نے زارا سے نہ بات کی تھی، نہ ہی اس بار زارا کو منانے کی کوشش کی تھی، اور زارا کو اس سب کے پیچھے حسن کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ اس لیے حسن کا رشتہ اس کی پسند کی لڑکی سے طے ہونا زارا کے غصے کو بھڑکا گیا۔ رمشا، رشنا سبھی بیٹھی یہی باتیں کر رہی تھیں کہ فیضان کی شادی پہ شاید حسن کی منگنی کی رسم بھی ادا کر دی جائے گی، کیونکہ جب لڑکا لڑکی راضی تو رشتہ پکا ہونے کے امکانات 99% پکے تھے۔ میں نے سنا ہے لڑکی بڑی خوبصورت ہے اور حسن کو چاہتی بھی بہت ہے، رمشا نے مزے لیتے ہوئے بتایا۔ ہاں، چاہنے کے قابل اس حسن میں ہے کیا؟ نہ فیضان کی طرح اسمارٹ ہے، نہ رنگت سرخ سفید، ایک تو اس کی شکل کالی، اوپر سے نظر کا چشمہ موٹا، اسے اسی جیسی کالی پیلی سی لڑکی پسند کر سکتی ہے۔ دیکھ لوں گی میں بھی کون سی حور پری ہے، زارا نے نخوت سے کہا۔ لیکن جب سب لوگ واپس آئے اور غزالہ کے موبائل پہ نایاب کی تصویر دیکھی تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ لڑکی زارا سے کسی طور بھی کم خوبصورت نہیں تھی، اور اس کے چہرے پہ سجی مسکان صاف بتا رہی تھی کہ حسن کے لیے وہ کیسے جذبات رکھتی ہے۔ زارا سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ فیضی کے کان اس کے خلاف بھر کے حسن اپنی خوشیوں کا تاج محل تعمیر کر لے۔ زارا اپنی سب کزنز اور نور سمیت سب میں الگ تھلگ سی لگتی تھی۔ اسے خود پر اس بات کا بہت گھمنڈ تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ پھر فیضان جیسے خوش شکل نوجوان نے خود اس سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا اور منگنی کے بندھن میں باندھنے میں بھی دیر نہیں کی تھی۔ اس بات نے زارا کو مزید خوش فہم اور خود سرسا بھی بنا دیا تھا۔ اس نے آج تک حسن کو حقارت اور ناپسندیدگی سے ہی دیکھا تھا۔ پھر یہ بھی اتفاق تھا کہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک منٹ بھی ان دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ بچپن میں جب بھی کبھی سب کزنز بیٹھ کے لوڈو یا کوئی بھی گیم ساتھ مل کے کھیلتے تھے تو اس کھیل کا انجام حسن اور زارا کی لڑائی پہ ہی ختم ہوتا تھا، اور زارا کا غصہ اس وقت عروج پہ ہوتا تھا جب فیضان حسن کا ساتھ دینے لگتا تھا۔ وہ حسن کو بہت کمتر اور معمولی سا سمجھتی تھی، ایک ایسا عام سی شکل و صورت کا کزن جو اس کے باپ اور چاچا کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا۔ اور یہ باتیں عارفہ نے اس کے دماغ میں بٹھائی تھیں کہ حسن ہمارے برابر کا نہیں ہے، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا ایک یتیم سا لڑکا ہے، اس لیے اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے زارا نے نایاب کی تصویر دیکھی تھی اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی حسن کی بیوی اپنے جیسی یا اپنے سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نایاب ایسی ہی تھی، زارا سے کسی طور کم نہیں تھی، نہ حسن میں، نہ گھر میں، نہ جائیداد میں۔ نایاب کے والد ایک اچھے اور اسٹیبلشڈ بزنس مین تھے، عبد الرحمن سے کسی طور کم نہیں تھے۔ نایاب کا نوکری کرنا گھر کی ضرورت نہیں تھا بلکہ اس کا شوق تھا۔ زارا تو چاہتی تھی کہ حسن کی بیوی ایک عام اور معمولی شکل و صورت کی ہو، غریب، بے سہارا سی، جیسا کہ وہ خود تھا۔ اگلے ہفتے نایاب کے گھر والوں نے آنا تھا، اس لیے غزالہ کچن میں پہلے سے نگیٹس اور شامی کباب تیار کر کے رکھ رہی تھیں۔ ویسے تو غزالہ کم ہی کچن کا رخ کرتی تھی، لیکن یہ بات حسن کی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ حسن کی زندگی میں آنے والی لڑکی بہت اچھی ہے۔ جانتی تھی کہ دونوں بھابیاں حسن کے سسرال والوں کے لیے کچھ نہیں بنائیں گی، اور چھوٹی بھابھی آج کل امید سے تھیں، اس لیے بیڈ ریسٹ پہ تھیں۔ غزالہ نے سب کچھ بنا کر فریز کرنے کے بعد اب وہ اپنے لیے چائے بنانے لگی تھیں جب ہاشم کچن میں عارفہ بیگم کو ڈھونڈتا ہوا داخل ہوا، لیکن وہاں غزالہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ چائے بناتے ہوئے گنگنا رہی تھیں۔ ہاشم کے گلا صاف کرنے پہ گھبرا گئیں، دل دھک سے رہ گیا۔ جانتی تھیں کہ پیچھے ہاشم ہی کھڑا ہے۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے غزالہ؟ ہاشم کی فرمائش پہ بنا پلٹے اسے دیکھے اس نے اسبات میں سر ہلایا اور قہوے میں چائے کی پتی اور شامل کر دی۔ وہ خود ہی اس کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی جو آج بھی اس کے نام پہ نروس سا تھا۔ کچھ لوگوں پہ وقت شاید آ کے ٹھہر سا جاتا ہے، سالوں کے بیت جانے کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاشم کی معنی خیز بات پہ غزالہ نے کوئی جواب نہیں دیا، قہوے میں دودھ ڈالنے لگی۔ کوشش یہی تھی کہ چائے بنا کے فوراً سے منظر سے غائب ہو جائے۔ ہاشم کی نظروں سے دل آج بھی الجھے دھاگوں کی مانند الجھنے لگتا تھا۔
غزالہ، ہم اتنے بھی غیر نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی بات کا جواب بھی نہ دے سکیں۔ ہاشم کو اس کی چپ کھل رہی تھی۔ جب سے وہ آیا تھا غزالہ نے اس سے خیریت تک نہیں پوچھی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کے دوران بھی ہاشم کی اس پہ نظر پڑ جاتی تو بھی اس کی نظریں جھکی ہوئی ہی رہتی تھیں، جیسے ہاشم وہاں موجود ہی نہ ہو۔ دل میں ایک درد کی طرح غزالہ کی محبت آج بھی اپنے مقام پر تھی۔ اتنے سالوں کی جدائی نے بھی اس درد میں کمی نہیں آنے دی تھی۔ غزالہ نے اسٹو بند کیا اور کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہاشم؟ وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ میرے خیال سے ہم اب جذباتی عمر سے بہت آگے آ چکے ہیں۔ جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا ہے، میرے لیے آپ سے بے تکلف ہونا یا بات کرنا صرف ایک نئی اذیت ہے، اور وہ میں خود کو دینا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کے غزالہ نے اپنا کپ اٹھایا اور کچن سے باہر جانے لگی تو وہاں عارفہ بیگم کھڑی تھی، ماتھے پہ یوں تیوری چڑھائے جیسے غزالہ ان کے بھائی پہ دوبارہ سے ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ غزالہ کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ نظریں چرا کے باہر نکل گئی۔ ہاشم کی عارفہ کی طرف پشت تھی۔ اس نے شیلف پہ رکھا اپنا کپ اٹھایا اور ٹھنڈی آہ بھر کر پیچھے کی جانب پلٹا۔ سامنے عارفہ بیگم کے بگڑے تاثرات دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ آج بھی اس کی آپا اپنی نند کے لیے وہی جذبات رکھتی ہیں جو 20 سال پہلے رکھتی تھیں۔ تمہیں چائے یا اور کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو مجھ سے یا نور سے کہہ دیا کرو۔ یہ غزالہ فتنہ سے ذرا دور ہی رہا کرو۔ کمبخت ایسی منحوس ہے، رشتہ بھی نہیں ہو کے دیتا اس کا، نہ جانے کیسا کالا نصیب لے کے پیدا ہوئی ہے۔ عارفہ نے جان بوجھ کے بھائی کے سامنے نند کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے تاکہ اس کے دل میں غزالہ کی برائی ڈال سکے، لیکن یہ ہاشم کے دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ پتہ نہیں اس کے کالے نصیب کا قصور ہے یا میری چاہت میں ابھی دم باقی ہے کہ ابھی تک اس کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں جڑ سکا۔ یہ کہہ کے ہاشم بھی کچن سے باہر نکل گیا۔ عارفہ کا بھائی کی بات سن کے رنگ اڑا۔ جس قدر وہ پیسہ کما چکا تھا، اسٹیبلش ہو چکا تھا، غزالہ کی عمر بھی نکل چکی تھی۔ ایک بار بھی وہ شاہ جہاں سے غزالہ کا ہاتھ مانگتا تو وہ انکار نہ کرتی، اور یہ عارفہ آج بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے تو غزالہ اس وقت بھی اپنے بھائی کے لیے قبول نہیں تھی جب اس کا بھائی ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، تو آج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو نور کے لیے عمر کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ نگار نے نایاب کے گھر سے آتے ہی حسن کا ماتھا چوما تھا۔ بہت عرصے بعد بیٹے پہ ممتا نچھاور کی تھی۔ سدا خوش اور آباد رہو میری جان، ماشاءاللہ سے لڑکی ہیرا پسند کی ہے تم نے۔ حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ سی سج گئی۔ آپ کو پسند آئی؟ حسن نہ جانے کیوں آج نگار سے جی بھر کے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ پسند؟ یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے فیضی کے ساتھ تمہارا بھی نایاب سے نکاح پڑھوا دوں۔ نگار نے حسن کے چہرے پہ فرط محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ حسن نے نگار کا ہاتھ تھام کے چوما۔ اگلے ہفتے نایاب کے گھر والوں نے حسن کو دیکھنے آنا تھا۔ ویسے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن رسم دنیا بھی تو نبھانی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے حسن نے نایاب کو کال کی۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل پہ نایاب نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا جادو کیا ہے تم نے میری ماں پہ؟ کہہ رہی تھی منگنی کے بجائے نایاب سے نکاح کروا دیتی ہوں تمہارا۔ حسن نے اپنی خواہش نگار کا نام لے کے بتائی۔ نایاب کی کھنکھناتی ہنسی نے جیسے دل کے تار چھیڑے۔ وہ خود بہت سویٹ سی ہیں، اس لیے انہیں میں بھی اچھی لگ گئی، ورنہ میں اتنی بھی اچھی نہیں ہوں۔ یہ تو تم مجھ سے پوچھو تو تمہیں بتاؤں کہ تم کیا ہو، حسن نے پہلی بار شوق ہوتے ہوئے کہا، ورنہ ہمیشہ عام نوعیت کی ہی باتیں ان دونوں کے بیچ ہوتی تھیں۔ اس ایک جملے نے جیسے نایاب کی دھڑکنوں کو بڑھایا۔ حسن، آپ کو رومانس بھی آتا ہے؟ میں تو سمجھی تھی اس معاملے میں مجھے مایوس ہی ہونا پڑے گا۔ نایاب کچھ صاف گو قسم کی لڑکی تھی۔ حسن یہ سن کے ہنسے بنا نہیں رہ سکا۔ کم آن یار، محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ تم مجھے پسند تھی، تبھی تم سے ایک پاکیزہ رشتے کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں۔ رہ گئی میرے مزاج کی بات تو تمہیں شکایت نہیں ہوگی، میں بیوی کے معاملے میں بہت رومانٹک ہوں۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ کمرے کا دروازہ بنا دستک کے کھلا۔ سامنے زارا اسے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔
حسن کے سارے رومانس کا زارا کی شکل دیکھ کے موڈ آف ہوا۔ جن خطرناک تیوروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔